بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ اقبال نے مغرب پر، تہذیب مغرب پر بڑی سخت تنقید کی ہے، خاص طور پہ اپنی شاعری میں۔ تو اس چیز کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک تو یہ کہ اقبال کا وہ ذہنی پس منظر کیا ہے جس میں وہ یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اقبال کے ہاں ان چیزوں میں تضاد پایا جاتا ہے، جو چیز انہوں نے اپنی شاعری میں کہی ہے، اپنی نثر میں، خصوصاً خطبات میں، انہوں نے اس کے بالکل برعکس بات کہی ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی توجیہ کیا ہے۔ اور تیسرے کہ مغرب میں جب اقبال 1905 میں گئے ہیں تو وہ کیا چیز تھی جس نے اقبال کو متاثر کیا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ مغرب میں جب وکٹورین ایج ختم ہوئی ہے 1901 میں کوئین وکٹوریہ کی وفات کے ساتھ، تو ایک نیا دور شروع ہوتا ہے اس سے۔ اور یہ وکٹورین ایج صرف برطانیہ کے لیے نہیں، پورے یورپ کے لیے تھا کہ اس وقت برطانیہ اور باقی جو مغربی ممالک تھے وہ اپنی طاقت اور نوآبادیاتی نظام کے عروج پر تھے۔ جب 19ویں صدی کے بعد 20ویں صدی کا آغاز ہوا ہے تو اس وکٹورین ایج سے، جس میں بڑا کانفیڈنس تھا، قطعی میٹیریلسٹک مادی اپروچ تھی زندگی کی طرف بھی، سائنس کی طرف بھی، اور معاشیات کی طرف بھی، بالکل ہر چیز میٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھی جا رہی تھی۔ اور یورپ کو یہ گمان تھا کہ اب وہ نہ صرف یہ کہ خود مہذب ہو چکا ہے، بلکہ وہ تہذیب میں اتنا آگے نکل چکا ہے کہ اب اس کو پوری دنیا کو تہذیب سے آشنا کرنا ہے۔ اور اس کو وائٹ مینز برڈن کے طور پر پیش کیا گیا کہ ہم دنیا کو تہذیب سکھائیں گے۔ اس کو جھٹکے لگے بڑی بری طرح 4 وجوہات کی وجہ سے۔ یہ جو پورا کانفیڈنس تھا اور خود اعتمادی تھی اور کہ ہم کو بڑی چیز ہیں، اس کو ڈارون کی ایولیوشن کی تھیوری پیش تو 19 سینچری میں ہوئی تھی، لیکن اس کا پہ جو زیادہ بحث ہوئی، زیادہ اس کا جو قبولیت ہوئی، وہ 20ویں صدی میں ہی ہوئی۔ ڈارون، اس کے بعد فرائڈ، اس کے بعد کارل مارکس اور آئنسٹائن۔ آئنسٹائن نے جو نیوٹن کی سائنس کی تھیوری تھی کہ یہ پوری دنیا بس ایک مادہ ہے اور مادے کو نہ تباہ کیا جا سکتا ہے نہ مادہ کریٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو بالکل بدل دیا۔ فرائڈ نے انسان کی روح میں اتر کر ایسے انکشافات کیے کہ ایک پریشانی کا عالم پیدا ہو گیا۔ اس نے سائنسی تجربات کی روح سے یہ ثابت کیا کہ انسان کس حد تک اپنی جنسی جبلیت سے آگے بڑھتا ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ جنس کے ریفرنس سے ہے، اور اس میں الیکٹرا کمپلیکس، ایڈیپس کمپلیکس اس قسم کے تھے کہ وہ اس کو کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن اس کی جو ایویڈنس تھی وہ اتنی اسٹرانگ تھی کہ اس کو ریجیکٹ کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ تو اس نے ایک عجیب سچویشن پیدا کر دی۔ دوسرے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جو اتھل پتھل ہوئی، جو ڈسلوکیشن ہوئی، جس طرح ارتکاز زر چند ہاتھوں میں ہو گیا، زراعت کا پوری بنیاد منہدم ہو گئی، مزدور جو تھے ان کی بری حالت تھی، اور سرمایہ داری کا نظام جو تھا وہ پوری دنیا پہ چھا رہا تھا۔ ایسے میں کارل مارکس نے نظریہ پیش کیا
جس کو ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کہتے ہیں، کہ چیز میں اصل ویلیو جو ہے وہ لیبر سے پیدا ہوتی ہے، سرمایہ سے نہیں۔ اور اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ جو سرمایہ داری نظام ہے یہ بتدریج اپنے اندرونی تضادات کی وجہ سے خود ہی ختم ہو جائے گا، اور آخر میں ایک پرولتاری ریاست کا نظام وجود میں آئے گا۔ ڈارون نے مذہبی خیالات جو پائے جاتے تھے کہ حضرت آدم کیسے تخلیق ہوئے اور انسان کیسے پیدا ہوا اور وہ جنت میں تھا، ان کو بالکل منہدم کر دیا، یہ دکھا کر کہ اس دنیا میں، اس زمین پر تمام زندگی کے جو آثار ہیں، خواہ وہ انسان ہے، خواہ وہ جانور ہیں، خواہ وہ پودے ہیں، وہ تمام کے تمام ایک ارتقاء سے گزرے اور ابھی بھی گزر رہے ہیں، اور ارتقاء سے وہ ان کی جو ہے حیت بدلتی ہے، اور انسان بھی جو ہے اسی طرح ڈیولپ ہوا ہے۔ تو ان چار چیزوں نے فکری لحاظ سے ایک سخت ہیجان برپا کر دی۔ اسی چیز کو ادیبوں نے اور شاعروں نے اپنے مقالات میں، اپنے کلام میں، اپنے ناولوں میں، افسانوں میں اس کو پیش کیا۔ بہت نام ہے اس میں۔ ڈکنز نے تو 19 سینچری میں ہی، وکٹورین ایج میں ہی، جو انڈسٹریل ریولوشن کے جو تھے زیادتیاں اور جو معاشرے کا حال تھا، اس کو بڑی صاف طریقے سے پیش کیا، اور غریب لوگوں کی کیا حالت تھی اس کو دکھایا اس نے۔ لیکن ٹی ایس ایلیٹ، ایزرا پاؤنڈ، ورجینیا وولف اور اس قسم کے اور بہت نامور ادیب ہیں، شاعر ہیں، جنہوں نے یہ دکھایا کہ انسان اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، وہ اپنے معاشرے سے کٹ چکا ہے، ایلینیشن کا لفظ سامنے آیا، اور وہ مادہ پرستی جو وکٹورین ایج میں تھی، یہاں اس کی شدت اور بڑھ گئی، اور اس کے خلاف پھر رد عمل ہوا۔ کارل مارکس کا تصور ہے وہ بھی نہ صرف میٹیریلسٹک ہے بلکہ ڈٹرمنسٹک بھی ہے۔ فرائڈ کا بھی جو ہے وہ بھی ایک حد تک، بہت حد تک ڈٹرمنسٹک ہے۔ ڈارون کا جو ہے وہ بھی ڈٹرمنسٹک ہے کہ انسان کا اپنے ماحول پر، اپنے آپ پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ آئنسٹائن کا تصور انسان سے متعلق نہیں تھا، وہ مادے کے متعلق تھا، تو اس سے سائنس میں تو ہیجان پیدا ہوا، لیکن عام معاشرتی سیاسی زندگی میں اس کا ایسے اثر نہیں ہوا۔ تو یہ تینوں جو نظریات تھے، انہوں نے انسان سے اس کی آزادی چھین لی، کم از کم نظریاتی حد تک، اور اس چیز کو پھر وہ ٹی ایس ایلیٹ کا ویسٹ لینڈ اور پروف راک اور اسی طرح باقی ادیب و شاعروں کی نظمیں ہیں، ان میں یہ نظریہ پیش ہوا کہ انسان تو بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے، معاشرہ کھوکھلا ہو چکا ہے، اور ایک تلاش شروع ہوئی جس کو بعد میں روحانیت کا نام بھی دیا گیا، اور وہی چیز آگے چل کے پھر وہ یہ ڈرگس کے استعمال میں اور وہی پی کلچر اس میں بھی چلی گئی، اسٹوری۔ لیکن ایک تلاش شروع ہوئی، مذہب کی طرف رجحان ہوا، لیکن مذہب سے مراد وہ نہیں کہ وہ دوبارہ جو لوگ کرسچینٹی کی طرف چلے گئے یا اسلام یا عیسائی یہودیت کی طرف چلے گئے، بلکہ یہ ہوا کہ وہ مشرق سے جو ہے وہ روحانیت کی تلاش شروع ہوئی۔ اس میں ادب ایسا کریٹ ہوا جس میں نروان حاصل کرنے کی صحیح کی گئی، اور نروان کے لیے پھر وہ ڈرگس کا استعمال کیا گیا۔ آلڈس ہکسلے کا جو ہے وہ اس میں سب سے نمایاں ہے کہ ڈرگس کے ذریعے جو ہے وہ کیسے انسان کا ذہن بدلتا ہے، کیسے وہ نروان حاصل کرتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہ ایک کانٹیکس تھا جب 1905 میں اقبال وہاں گئے ہیں اور پھر چند سال وہاں رہے ہیں، تو یہ کانٹیکس تھا اس میں، اور اس کے ساتھ نیشنلزم کا جو کانسیپٹ تھا
تصور تھا اور نوآبادیاتی نظام کا تصور، اس میں یورپ کے اندر ایک ایسی سخت مخاصمت پیدا کر دی تھی کہ چین آرام نہیں تھا، حالانکہ یورپ اس وقت اپنے عروج پہ تھا. تو اس کا نتیجہ فرسٹ ورلڈ وار کی صورت میں نکلا، اور اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ دبا رکھا اس کو زخم آور کی تیز دستی نے، بہت نیچے شروع میں ہے یورپ کا واویلا. تو وہ واویلا جو تھا وہ پہلی جنگ عظیم کی صورت میں ظاہر ہوا اور بہت تباہی ہوئی. اور یہ تصور، یہ باتیں کھلے عام ہونے لگیں کہ سویلائزیشن جو ہے یہ کولیپس ہونے کو ہے، کولیپس، فیئر آف دا کولیپس آف سویلائزیشن، یہ عام بات کہی جانے لگی کہ سویلائزیشن ختم ہو جائے گی. تو ہم سویلائزیشن ختم تو نہیں ہوئی، لیکن اس نے ایک بہت کروٹ اس نے لی. اس کانٹیکسٹ میں اقبال نے یہ دیکھا کہ اس میں جو روحانیت ہے، جو مذہب ہے، انسان کا جو نفس ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے. انسان کی مادی ضرورت کے لیے سب کچھ ہے، طاقت کے انسان کی جو ہے غلبہ پانے کے جو ہے اس کے لیے ہے، نیچرل ریسورسز جو ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی کے لیے سب کچھ ہے، دوسری قوموں کو دبانے کے لیے سب کچھ ہے. لیکن انسان کے لیے بحیثیت فرد اور معاشرہ کے لیے بحیثیت معاشرہ، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ وہ اس کی روحانیت کو، اس کی روح کو تسکین دے سکے. اور یہی چیز اس وقت یورپ میں عام تھی، اگرچہ وہ راستہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کا جو ویسٹ لینڈ کا جو ہے جو کانسیپٹ وہ تھا. تو اقبال کیونکہ مشرق سے گئے تھے اور اس کا وہ مذہبی اور تصور والا بیک گراؤنڈ تھا، تو اس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ اس چیز کی اس میں کمی ہے. اشتراکیت کے بارے میں بھی، کارل مارکس کے بارے میں جو ان کے نظریات ہیں وہ بہت معترض ہیں ان کے، لیکن اس میں بھی وہی کمی دیکھتے ہیں کہ صاحب سرمایہ از نسل خلیل یعنی پیغمبر ابن جبرائیل. تو وہ بات جو کہتا ہے وہ پیغمبرانہ ہے، کارل مارکس جو کہتا ہے، لیکن اس کے پاس جبریل نہیں ہے، اس کے پاس روحانیت نہیں ہے. تو ان چیزوں نے اقبال کو چیلنج کیا. اور دوسرا جو چیلنج تھا وہ جیسا کہ پہلے ذکر کیا، وہ جبریت کا تھا. ان تمام نظریات میں ایک جبر کا عنصر ہے، خواہ وہ ڈارون کا ایولیوشن ہو، خواہ وہ فرائڈ کا ہو، خواہ وہ کارل مارکس کا ہو، کہ انسان کی آزادی جو ہے، انسان کی جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل منہدم ہو جاتا ہے. کہ ایک کوئی اندیکھی قوت ہے جو انسان کے اندر جنس سے ہے، یا انسان کے اندر کوئی معاشی جذبے سے ہے، یا انسان کے اندر بایولوجیکل ہے. انہی چیزوں سے انسان آگے بڑھتا ہے، اور وہ اس کا جو ہے نہ صرف حال بلکہ مستقبل بھی متعین ہے، اور اس سے انسان کو مفر نہیں ہے. اقبال کا اس سے بالکل مختلف تھا کہ انسان ایک آزاد مخلوق پیدا کیا گیا ہے، وہ اپنی مرضی سے بہت کچھ کر سکتا ہے. جو کردار سے کھل جاتے ہیں تقدیر کے راز، کہ وہ اپنے محنت سے، اپنی کوشش سے جو ہے وہ بہت کچھ بدل سکتا ہے. اس لیے اقبال نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مشرق مغرب کے خلاف بہت کچھ کہا. دوسرے، اقبال نے اپنی شاعری میں مشرق کے خلاف بھی بہت کچھ بولا ہے. مشرق سے بہت نالا ہے، اتنا ہی نالا ہے، شاید زیادہ نالا ہے مشرق سے جتنا وہ مغرب سے نالا ہے. وہ کہتا ہے کیا کہتے ہیں، 300 سال سے ہیں ہند کے مے خانے بند. اور مسلمان کے بارے میں کہتا ہے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے. اس کانٹیکسٹ میں اس کو کچھ نظر نہیں آتا. وہ اتاتورک کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد اس سے بھی مایوس ہو جاتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ مشرق میں کچھ ہلچل ہے، کچھ بیداری ہے، ہمالہ سے چشمے ابلنے لگے، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے. لیکن پھر آگے بات بنتی نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اقبال بحیثیت شاعر کے، ایک مفکر کے، وہ آئیڈیلسٹ ہے. تو وہ آئیڈیل میں اور جو اصل زندگی ہوتی ہے اس میں ہمیشہ فرق رہتا ہے. تو وہ اقبال کے ہاں بھی ہے کہ اقبال جس کی تلاش کرتا ہے وہ نہیں، دنیا میں نظر نہیں آتی. اور اس کے بعد اقبال جو شاعری میں جتنا مغرب کے خلاف بولتا ہے، اپنے انگریزی کے جو خطبات ہیں
اس میں اس کے برعکس بات کہتا ہے. اس میں کہتا ہے کہ یہ مغرب نے جو ترقی کی ہے، جو سائنس کا جو کانسیپٹ ہے، جو یہ اس نے اسلامی کانسیپٹ سے لیا ہے. اور کیونکہ قرآن کانسیپٹ جو تھا وہ یہی تھا کہ تجربے کی جو علم کی بنیاد ہے وہ تجربہ اور مشاہدہ ہے. یونانی فلسفہ سے برعکس تھا، وہ مجرد عقل سے آگے بڑھنا چاہتا تھا. اور مغرب نے بھی مجرد عقل کا جو کانسیپٹ تھا، تصور تھا ارسطاٹل کا، اس کو مسترد کیا. تو اس کے بعد انڈکٹیو لاجک سے، جو کہ مشاہدہ اور تجربے سے آگے بڑھنا ہے، اور یہی سائنس کی بنیاد ہے. تجربہ، مشاہدہ، اور اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو دوبارہ صحیح کرنا، ایرر کریکشن جسے کہتے ہیں. تو اس سے وہ آگے بات بڑھتی ہے. تو اقبال نے کہا کہ اگر آپ مسلمان جو ہیں وہ مغرب کی تعلیمات کو اپنائیں گے تو وہ اپنے ہی ورثے کو اپنائیں گے، وہ کوئی ایلین چیز نہیں ہے. پھر مغرب میں جو سیاسی بیداری ہے اس کا اقبال معترف ہے. انسانی جو جمہوری کانسیپٹ ہے اس سے. اس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار کے بعد پھر جو صورتحال بنی اس میں بھی امن قائم نہیں ہوا، بلکہ وہ فاشزم ڈیولپ ہو گیا. اور اقبال کو ابتدائی طور پہ اس سے بھی کچھ امید تھی کہ شاید یہ فاشزم جو کہ وہ کمیونزم کے بھی خلاف تھا اور وہ جو سماج داری کے بھی خلاف تھا، اور وہ لیکن اسے نے کام تو کیا کرنا تھا، اس نے تو اور تباہی، بے تحاشا تباہی مچا دی اور سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی. یہاں تک اقبال بالکل ریلیونٹ ہے. لیکن جہاں اقبال کا ریلیونس کم ہو جاتا ہے وہ ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہے. اس میں دوسری جنگ عظیم کے بعد دو تین چیزیں ایسی ہوئیں جس نے پہلے سے حالات کو بہتر کیا. ایک تو ویلفیئر اسٹیٹ کا، فلاحی ریاست کا تصور عملاً نافذ کیا گیا. مزدور کو اس کے حقوق پہلے سے بہت بہتر دیے گئے، عورتوں کو ان کے حقوق دیے گئے، اور معاشرے میں جمہوری اقدار کو فروغ دیا گیا. یونائٹڈ نیشنز کے بنائی گئی، انسانی حقوق پہ ساری کا جو چارٹر تھا اس پہ ساری دنیا نے دستخط کیے، اور انسانی حقوق، حق خود ارادیت کو مانا گیا. ان چیزوں نے ایک بہتری کی طرف قدم بڑھایا. اور اس نے ایک چیز یہ ثابت کی کہ مغرب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو تباہ کرنے کے بعد بھی اپنی راکھ سے دوبارہ اٹھ سکتا ہے، اور وہ اٹھا. اور اس کا جو ہے وہ صحرا مارشل پلان جو امریکہ نے دیا اس کی وجہ ہے. یورپ تباہ ہو چکا تھا، لیکن امریکہ نے ایک لیڈرشپ پرووائڈ کی. امریکہ کے پاس اس جنگ کے دوران امریکہ کا بے تحاشا اکانومی بہت ڈیولپ ہو گئی، پیسہ بہت آ گیا یہاں. تو انہوں نے مارشل پلان دیا، اور ادھر سوویت یونین جو تھا اس نے وہ آئرن کرٹن لگا دیا. تو یہ ایک کولڈ وار کا ماحول بن گیا. اس کولڈ وار کے ماحول میں جو سوویت یونین تھا وہ ایک بے خدا، گاڈلیس امپائر تھی. اس میں مذہب کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی، قطعاً گنجائش نہیں تھی. مذہب کو دبا دیا گیا تھا. امریکہ میں مذہب کو آزادی دی گئی. وہ شروع سے تھی کہ آپ ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اپنے مذہب کو آزادی سے اپنے مذہب پر پابند رہیں، گرجے میں جائیں، سیناگوگ میں جائیں، مسجد میں جائیں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اور تو وہ، اور جب یہ مخاصمت زیادہ بڑی کولڈ وار میں، تو امریکہ کو یہ بھی نظر آیا کہ مذہب کو تھوڑا اور بڑھانا چاہیے تاکہ سوویت یونین کے خلاف دکھایا جا سکے کہ مذہب جو ہے وہ ایک کارآمد چیز ہے، ایک پالیسی ٹول کے طور پر، ایمان کے طور پہ نہیں، پالیسی ٹول کے طور پر. اس میں پوپ جان پال کا جو
انتخاب تھا پوپ کی حیثیت سے، اس کو بہت ایکسپلائٹ کیا گیا. وہ پولینڈ سے تھا، پولینڈ سے کمیونسٹ کنٹری تھا. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد حقوق انسانی، ریپبلکنزم اور مذہب کے لیے کچھ رعایتی جو حالات بنے، اس میں وہ بہت سے اعتراضات جو اقبال کے تھے وہ ان کا جواب مل گیا. لیکن بنیادی جو اقبال کا اعتراض ہے وہ ابھی بھی اپنی جگہ پر قائم ہے، تو اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اس بات کو. تو اب اقبال مشرق سے بھی اس طرح نالا ہے جیسے میں نے پہلے کہا، اور اس حالت میں بھی، جبکہ حالات اگر آپ سیکنڈ ورلڈ وار کے فوراً بعد سے دیکھیں، 50s کے حالات دیکھیں، اس کے بعد آج 21ویں صدی کے حالات دیکھیں، تو اس سے معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے حالات بہت بہتر ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ حل ہو چکا ہے، لیکن بہت حالات بہتر ہیں اس کے لحاظ سے، مالی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، انسانی حقوق کے لحاظ سے بہت کچھ بہتر ہے. لیکن اس کے برعکس آپ مسلم دنیا کو دیکھیے. یہاں پر مشرق دنیا میں وہی آمریت قائم ہے، وہی استبدادی قوتیں برسر اقتدار ہیں، وہی انسانی حقوق کی پامالی ہے، اور وہی فکر کی جو ہے وہ جامد ہے، فکر جامد ہے. فکر میں کوئی نئی سوچ نہیں ہے، وہاں پر کوئی فکر میں کوئی ترقی نہیں ہے، کسی بات پہ بحث نہیں ہے، بس جو ہے وہ ہے. تو اس چیز کی وجہ سے، اسی چیز کو اقبال نے کہا تھا کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئین ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. اور مشرق کی بیماری یہی تھی اور یہی ہے کہ ہم کشتہ سلطانی و ملائی و پیری ہیں. جب تک ان کا استبداد ختم نہیں ہوتا، سیاسی طور پہ آمرانہ قوتوں کا، مذہبی جامد فکر کا، اور ہماری روحوں پہ قابض یہ پیر فقیر جو ہیں، یہ جن بھوت جو ہیں، جب تک ان سے نجات نہیں ہوتی، عالم اسلام کو کوئی مستقبل نہیں. اور اسی لیے آپ دیکھ لیجئے چین انہی حالات میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. دوسرے ممالک بھی، برازیل کو دیکھ لیجئے وہ کتنا آگے نکل گیا ہے. انڈیا کو دیکھ لیجئے وہ آگے بڑھ رہا ہے، ابھی بہت پیچھے ہے لیکن ابھی وہ بڑھ. لیکن عالم اسلام میں ہم بہت پیچھے. تو اقبال کا جو گلہ ہے، اقبال کا جو شکوہ ہے، وہ ابھی تک بھی قائم ہے ان ڈیولپمنٹس کے باوجود. تو آج کی بات کو پھر یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے میں پھر اس کو بات کو آگے بڑھائیں گے. شکریہ، خدا حافظ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے.